بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المعول کتاب الصلاۃ درس نمبر 354 میں نماز عید کے مکروہات پر گفتگو ہوگی۔ بقیہ واجب اور مستحب نمازیں زیر بحث ہیں اور نماز عید کے مکروہات پر گفتگو ہونے والی ہے۔ نماز عید سے پہلے کسی مستحب نماز کو پڑھنے کی کراہت کو ذکر کیا جائے گا۔ نماز عید کے بعد زوال آفتاب تک کوئی مستحب نماز پڑھنے کا حکم ذکر ہوگا۔ اس حکم کا اطلاق اور شمول بھی بیان ہوگا کہ امام جماعت ہو یا مقتدی ہو، سب کے لیے جو ہے نماز عید سے پہلے یا بعد میں کوئی مستحب نماز پڑھنا اس کا کیا حکم ہے۔ مسجد نبوی یا کسی دوسری مسجد کی تحیہ جو نماز ہوتی ہے اس کا بھی حکم ذکر ہوگا۔ سب سے پہلے ترتیب کے مطابق عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَيُكْرَهُ التَّنَفُّلُ قَبْلَهَا بِخُصُوصِ الْقَبْلِيَّةِ وَبَعْدَهَا إِلَى الزَّوَالِ بِخُصُوصِهِ لِلْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ إِلَّا بِمَسْجِدِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْصِدَهُ الْخَارِجُ إِلَيْهَا وَيُصَلِّي بِهِ رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ خُرُوجِهِ لِلْاتِّبَاعِ۔ نماز عید کے مکروہات پر گفتگو ہو رہی ہے۔ فرمایا مکروہ ہے نافلہ نماز پڑھنا قبلہا نماز عید سے پہلے، بخصوص القبلیت یعنی نماز عید سے پہلے کوئی مستحب نماز پڑھنا اس عنوان سے کہ وہ نماز عید سے کوئی مستحب پڑھی جا رہی ہے پہلے، تو یہ مکروہ ہے۔ ہو سکتا ہے کسی اور حوالے سے بھی مکروہ ہو، لیکن اس حوالے سے بھی مکروہ ہوگی کہ نماز عید سے پہلے وہ ایک مستحب نماز پڑھ رہا ہے۔ اس کی مثال کیا ہے کہ نماز عید سے پہلے ایک مستحب نماز پڑھتا ہے، اس وجہ سے بھی مکروہ ہوگی کہ اس نے نماز عید سے پہلے مستحب نماز پڑھی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ چاشت کے وقت پڑھی ہو، تو اس کے بارے میں بھی شیعہ فقہا کہتے ہیں کہ مکروہ ہوتی ہے، تو دو کراہتیں جمع ہو گئی۔ وَبَعْدَهَا إِلَى الزَّوَالِ بِخُصُوصِهِ اور نماز عید کے بعد سے لے کر زوال آفتاب کے وقت تک درمیان میں کوئی اور نماز مستحب پڑھے گا تو وہ مکروہ ہوگی بخصوص ہی، یعنی بعدیت کے عنوان سے وہ مکروہ ہوگی۔ للامام والماموم چاہے امام جماعت کوئی پڑھے یا جو ہے نا جی مقتدی اور جو اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں وہ کوئی مستحب نماز پڑھیں، تو یہ ایک حکم ہے کراہت کا نماز عید کے حوالے سے۔ تو اگر اس کے بعد والی جو نماز مستحب پڑھنی ہے تو وہ کیا ہے، اس حوالے سے کہ وہ نماز عید کے بعد ہے، ہو سکتا ہے اس حوالے سے بھی مکروہ ہو، اور کسی دوسرے حوالے سے بھی مکروہ ہو کہ اگر سورج دائرہ نصف النہار وسط آسمان میں پہنچ جائے اس وقت بھی کوئی مستحب نماز پڑھنا مکروہ ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے اس وقت پڑھے تو دو کراہتیں جمع ہو جائے گی۔ اور باقی یہ جو کراہت کا حکم ہے یہ مطلق ہے اور یہ شمول رکھتا ہے، یعنی امام جماعت کو بھی شامل ہے اور ماموم اور مقتدی کو بھی شامل ہے۔ یہاں تک مسئلہ واضح ہو گیا۔ الا بمسجد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں پر عبارت میں تھوڑا سا وہ حذف پایا جاتا ہے، مگر مسجد نبوی میں اس کا ایک استثناء موجود ہے۔ کیا ہے؟ فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْصِدَهُ الْخَارِجُ إِلَيْهَا، ادھر مستحب ہے کہ جو شخص نماز عید کے لیے نکلنا چاہتا ہے تو پہلے وہ مسجد نبوی میں آئے،
وَيُصَلِّ بِهِ رَكْعَتَيْن، اور وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھے، قبل خروجہ، اس نماز عید کے لیے نکلنے سے پہلے وہ 2 رکعت نماز تحیہ پڑھے ادھر مسجد نبوی میں، للاتباع، یہ سیرت نبوی اور سیرت پیغمبر کا کیا ہے، اتباع ہے۔ نبی اکرم مدینے میں جب تھے تو جب نماز عید کے لیے مدینے سے باہر جاتے تھے کھلے آسمان میں اور صحرا میں، تو پہلے مسجد نبوی میں جاتے تھے، وہاں 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ نعم لو صلیت فی المساجد لعذر او غیرہ استحب صلاة التحیۃ للداخل، یہ تو مسجد نبوی کا حکم بیان ہو چکا۔ فرماتے ہیں ہاں اگر دوسرے شہروں میں نماز عید کو پڑھا جائے مسجد کے اندر، مساجد مسجد کی جمع ہے، اگر دوسرے شہروں میں نماز عید کو مسجد کے اندر پڑھا جائے لعذر او غیرہ، کسی مجبوری کی وجہ سے صحرا نہیں جا سکتے اور کوئی مشکل ہے تو نماز عید کو مسجد میں پڑھنا چاہتے ہیں، یہ تو مجبوری کی وجہ سے پڑھی جائے گی، ورنہ حکم تو یہ تھا کہ صحرا میں پڑھتے اس کو۔ او غیرہ، عذر کی وجہ سے، مشکل اور مجبوری کی وجہ سے، یا بغیر عذر کے ویسے وہ کہتا کہ میں مسجد میں پڑھتا ہوں، عذر کے بغیر بھی تو پڑھی جا سکتی ہے نا۔ صحرا کی طرف نکلنا مستحب تھا، لیکن اگر ادھر نہ جائے اور مسجد کے اندر پڑھے تو بھی نماز تو ہو جائے گی۔ استحب صلاۃ التحیۃ، اگر مسجد میں نماز عید پڑھنے کے لیے جائیں گے تو پھر نماز تحیہ مسجد مستحب ہوگی، جب مسجد کے اندر انٹر ہوں گے نماز عید پڑھنے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے، جس کو کہتے ہیں نماز تحیہ مسجد، مسجد کے احترام میں ہوتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہوتی ہے۔ لیکن داخل جو بندہ مسجد میں داخل ہوتا ہے تو اس کے لیے حکم ہے کہ مصاب 2 رکعت پڑھے تحیہ مسجد کی۔ وَإِنْ كَانَ مَسْبُوقًا وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، اگرچہ کہ یہ پیش نماز کے ساتھ نماز سے رہ گیا ہو اور امام جماعت خطبہ دے رہا ہو۔ اس کا کیا معنی ہے؟ اگر یہ انسان امام جماعت کے ساتھ نماز میں شریک ہونے کے لیے آئے اور امام جماعت کیا ہے نماز عید شروع کر چکا ہے، تو پھر یہ اگر تحیہ مسجد میں لگ گیا تو نماز تو رہ جائے گی۔ تو فرماتے ہیں یہ اس صورت میں ہوگا جب یہ امام جماعت کے ساتھ ادھر شریک نہیں ہوا، نماز عید میں دیر سے پہنچا ہے، اب امام جماعت کی نماز عید مکمل ہو چکی ہے اور وہ کیا کر رہا ہے، خطبہ دے رہا ہے، اور یہ تو اس کی نماز میں شریک نہیں ہوا تھا، تو اس پر خطبے کو سننا واجب نہیں ہے، لفوات الصلاة المسقط للمتابعت، کیونکہ وہ نماز جماعت عید تو ختم ہو گئی، اس سے رہ گئی، اب امام جماعت وہ خطبہ دے رہا ہے تو اس خطبے کو سننا اس پر واجب نہیں، چونکہ یہ نماز میں شریک نہیں تھا۔ جب نماز میں امام کے ساتھ شریک نہیں ہوا تو پھر امام جماعت کی پیروی کرنا ساقط ہو گیا۔ کیوں ساقط ہوا؟ چونکہ نماز میں یہ شریک نہیں تھا، تو اب چونکہ امام جماعت کے خطبے کو سننا اس پر واجب نہیں ہے، ساقط ہو گیا ہے، اس لیے اگر یہ امام کے خطبے کو سننے کی بجائے پہلے اپنا مستحب ادا کرے، یعنی نماز تحیہ مسجد ادا کرے، تو یہ اس کے لیے اولویت رکھتا ہے۔ تو یہ ایک حکم ہے کہ اگر امام جماعت مشغول ہو خطبے میں اور یہ شخص ادھر جماعت کے لیے پہنچے اور نماز تو ختم ہو گئی، خطبہ چونکہ بعد میں ہوتا ہے، تو یہ کیا کرے، پہلے نماز تحیہ پڑھ لے اور اس کے بعد پھر نماز فرادہ پڑھے عید کی، یا اگر دوسری جماعت ہوتی ہے تو اس کے ساتھ شریک ہو جائے۔ یہ جو مسئلہ ہے
کہ نماز عید سے پہلے اور بعد میں زوال تک کوئی مستحب نماز نہیں پڑھنی چاہیے، مکروہ ہے۔ اس کی دلیل ہے محمد بن مسلم کوفی سقفی جلیل القدر صحابی اصحاب اجماع میں سے ہے، فقیہ ہے۔ اس کی روایت ہے سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن الصلاۃ فی الفطر والاضحیٰ، میں نے امام صادق علیہ السلام سے نماز فطر اور نماز اضحیٰ کے بارے میں سوال کیا۔ فرمایا لیس فیہما اذان ولا اقامت، نماز عید میں اذان و اقامت نہیں ہوتی۔ لیس بعد الرکعتین ولا قبلہما صلاۃ، اور نماز عید کی 2 رکعتوں سے پہلے اور بعد میں کوئی نماز مستحب بھی نہیں ہوتی۔ باب ہفتم ابواب نماز عید میں یہ روایت موجود ہے، اس طرح اور بھی روایات ہیں۔ صحیح زرارہ بن عیون کوفی موجود ہے امام باقر علیہ السلام سے، صلاۃ العیدین مع الامام سنت ولیس قبلہما ولا بعدہما صلاۃ ذلک اليوم، صلاۃ ذلک اليوم الی الزوال، نماز عیدین امام جماعت کے ساتھ سنت ہے اور اس سے پہلے اور بعد میں کوئی نماز نہیں اس دن زوال تک۔ باب اول ابواب نماز عید میں ہے۔ زرارہ کی دوسری صحیح و سند روایت امام باقر علیہ السلام سے، لا تقضی وطر لیلتک ان کان فاتک حتی تصلی الزوال فی یوم العیدین، عجیب روایت ہے۔ عیدین کے دن میں اگر نماز وطر تمہاری نماز شب سے رہ گئی ہے تو اس کی قضا نہ کرو حتیٰ کہ عید کے دن کے زوال کی نماز کو پڑھ لو، یعنی ظہر کو پڑھ لو۔ تو یہ بھی باب ہفتم میں ہے۔ اس حد تک تاکید ہے کہ اگر نماز شب بھی رہ گئی ہو تو اس کی قضا بھی نماز عید سے پہلے اور بعد میں زوال تک نہیں کرنی چاہیے۔ یہ جو فرمایا تھا کہ یہ حکم اتباع پیغمبر کی وجہ سے ہے، اس کو چیک کریں۔ نبی اکرم مدینہ سے صحرا کی طرف نماز عید کے لیے جب نکلتے تھے تو پہلے مسجد نبوی میں جا کے 2 رکعت نماز تحیہ پڑھتے تھے۔ محمد بن فاضل ہاشمی کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، رکعتان من السنت لیست تصلیان فی موضع الا فی المدینہ، 2 رکعت سنت ہے نماز عید کے دن کہ جو کسی دوسری جگہ نہیں پڑھی جاتی مگر مدینہ میں۔ قال تصلی فی مسجد رسول فی العید قبل ان یخرج الی المصلی لیس ذلک الا بالمدینہ لأن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلہ، یہ جو نماز ہے مسجد نبوی میں عید کے دن پڑھی جائے گی، مصلی یعنی نماز کی جگہ کی طرف جانے سے پہلے، یہ فقط مدینہ میں ہوتی کیونکہ نبی اکرم ایسا کرتے تھے۔ باب ہفتم ابواب نماز عید میں موجود ہے۔ ہاں اگر نماز عید کسی عذر اور کسی مجبوری کی وجہ سے مسجد میں پڑھی جائے، مساجد میں پڑھی جائے تو پھر نماز تحیہ مسجد بھی مستحب ہو جائے گی۔ شہید ثانی کی کتاب روض الجنان فی شرح ارشاد الاذان، علامہ ہندی کی کتاب کی شرح ہے، اس میں فرماتے ہیں لو اقیمت الصلاۃ فی مسجد لعذر استحب صلاۃ التحیۃ فیہ ایضا، اگر نماز عید کو کسی مشکل اور مجبوری کی وجہ سے مسجد میں پڑھا جائے تو پھر نماز تحیہ بھی اس میں پڑھنی مستحب ہے چونکہ وہ اس کا مقام ہے۔ تذکرۃ الفقہاء میں علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وصلی وإن كان الإمام يخطب ولا يصلي العيد لأنه إنما سن له الاشتغال مع الإمام بما أدرك لا قضاء ما فاته، یہ جو مسبوقاً والی عبارت ہے یہ اصل میں علامہ ہلی کی تذکرہ کے اس بحث کو ایک نئے عبارت میں پیش کیا ہے۔ اس میں کیا کہا تھا کہ اگر امام جماعت خطبہ دے رہا ہو اور یہ ادھر پہنچے نماز عید کے لیے اور اس کے ساتھ نماز عید تو رہ گئی ہے اس کی، تو یہ نماز تحیہ پڑھے گا، چونکہ جب وہ امام کے ساتھ
نماز عید کو درک نہیں کر سکا تو اس کا خطبہ سننا اس پر واجب نہیں ہے، پہلے اپنا مستحب ادا کر لے نماز تحیہ مسجد، اور اس کے بعد پھر جتنا اس کا خطبہ سننا ہے اور سوال جواب کرنے استفادہ کرے۔ یہ تو علم جو ہے نبی اکرم نے فرمایا کہ یہ تو مسلمانوں کے لیے فرض ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ اسی طرح اور بہت زیادہ تاکیدیں ہیں، لیکن جو مستحب ہے اس کو تو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ کیا ہے، احکام اور آداب ہیں، ان کا خیال رکھے تو اس سے زندگی میں اور آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔